السلام علیکم پاک سرزمین کے مکینوں، آج ہم پاکستان کے بارے میں بات کریں گے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے، آج پاکستان کا یوم آزادی ہے۔ پوری قوم کو پاکستان کا 75واں آزادی کا دن مبارک ہو۔ ہم ایک ایسی قوم ہیں جن کے اکابرین نے اپنی جانوں کا نذرانہ اپنے خون بہا کر ہمیں ایک آزاد ملک لے کے دیا۔ وہ ہمارے اکابرین جن میں آزادی کی رمق باقی تھی، جن میں ایمان کی چنگاریاں ابھرتی تھیں، جو کہ کم پڑھے لکھے تھے لیکن پھر بھی دنیا کے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے، جنہوں نے جو کہ بغیر لائٹ کے گزارا کر لیتے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے ہمیں ایک ایٹمی قوت بنایا۔ ہمارے بزرگ جنہوں نے ہمیں ایک مقصد دیا، مقصد حیات دیا، انہوں نے ہمیں آزاد ملک دیا، لیکن کیا اس مقصد پہ ہم پورا اتر رہے ہیں؟ یا بحیثیت قوم اس مقصد کے حصول کے لیے، اس مقصد کے حاصل کرنے کے لیے جو دوڑ ہے اس میں کتنا پیچھے ہیں؟ کیا ہم ایک عزت دار قوموں کی طرح اس مقصد کو یا اپنی قوم کو اوپر لے جانے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں، یا ہم اس میں پیچھے ہیں؟ تو یہی سوال ہم اپنے ایک محب وطن پاکستانی بڑے عظیم بھائی مرزا قدیر احمد، جنہوں نے پاکستانی پرچم اپنے سینے سے لگایا ہوا ہے، وہ نوجوانوں کو ابھی ایک پیغام دیں گے۔ تو میں گزارش کرتا ہوں پاکستانی نوجوانوں سے، اس مقصد کو ہم سمجھیں، اس پہ عمل کریں اور اس قوم کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں۔ جی مرزا صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، سب کو آزادی مبارک۔ آزادی کا یہ دن 75واں یوم آزادی تمام پاکستانیوں کو مبارک ہو۔ شکریہ عبد الماجد بٹی صاحب، اچھا آپ نے ٹاپک چنا ہے، اور ضرورت بھی تھی کہ آج کے اس عظیم دن کے اوپر اپنی قوم کے ساتھ ایک ایسی بات کی جائے جو کہ ضرورت ہے جس کی۔ ہم آزادی کے دن سیلیبریٹ کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے جی اور کرتے بھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس آزادی کا مقصد بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بدقسمتی سے ہم شاید ہلا گلا کرنا یا فن کریٹ کرنا کوئی آزادی سمجھ رہے ہیں، لیکن آزادی کا مقصد سے بہت بڑا تھا، بہت عظیم تھا۔ آزادی کا مطلب تھا، پاکستان بننے کا مطلب تھا لا الہ الا اللہ۔ ایک ایسا ملک ہم نے اپنے بزرگوں کی قربانی سے، اپنے عظیم لیڈران کی کوششوں سے حاصل کیا، جہاں پہ ہم نے اپنے زندگی کو اسلامی طرز عمل دینا تھا، جس میں ہم نے آزادی کے ساتھ اور سکون کے ساتھ اپنے معاملات زندگی کو اسلامی طریقے سے گزارنا تھا۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنی اس پہچان کو کھو دیا اور ہمارا مقصد شاید کچھ اور ہو گیا۔ ہم نے تمام جو مقاصد پاکستان تھے ان کو آہستہ آہستہ چھوڑ کے ہم دوسرے معاملات کو ترجیح دینا شروع ہو گئے۔ یہی وجہ تھی کہ کرتے کرتے آج ہم ایک ایسی پوزیشن میں آ چکے ہیں، ایک ایسی صورتحال میں آ چکے ہیں بینگ اے پاکستانی، کہ ہم ہر طرف سے پریشانیوں کا شکار ہیں۔ ہمارے تمام معاملات الجھنوں کا شکار ہیں۔ ہماری قوم، میری نوجوان نسل اور ہمارے بزرگ، ہر بندہ اس وقت پریشان ہے، اور اس پریشانی کی جو وجہ ہے بٹی صاحب، وہ صرف اور صرف اپنے آزادی کے جو حقیقی مقصد تھا اس کو بھولنا تھا۔
جب ہم اپنے آزادی کے حقیقی مقصد کو بھول گئے تو ہمارے سامنے مشکلات ہی مشکلات. تو میرے نوجوان بھائیوں، پاکستانیوں، پلیز خدا را پاکستان کے بننے کا حقیقی مقصد سمجھیں. ایک ایسی فلاحی ریاست بنانے کی کوشش کی گئی تھی جہاں پہ مسلمان اور پاکستانی آزادی کے ساتھ اپنے معاملات کر سکے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میسج ہے کہ خلوص دل سے عہد کریں کہ آج کے بعد آپ پاکستانی ہونے کے ناطے پاکستان کے بننے کا مقصد سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزاریں گے، اور اس ملک کی بہتری کے لیے، اس ملک کے نام روشن کرنے کے لیے آپ ہر وہ قدم کریں گے جو اس قوم کی ضرورت ہے، اس ملک کی ضرورت ہے. تو اس عظیم دن کے موقع پہ آپ سیلیبریٹ بھی کریں، آپ خوشیاں منائیں، لیکن اس کا مقصد مت بھولیں اور محنت کریں لگن کے ساتھ، دلجوئی کے ساتھ، اور اللہ کے حکم کے ساتھ. جو بھی اللہ نے حکم دیا ہے اس کے مطابق آپ زندگی بسر کریں. انشاءاللہ یہ قوم اور آپ سب بہت باصلاحیت ہیں، اور ان صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے انشاءاللہ آپ نے اس ملک کو عظیم ملک بنانا ہے. ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی موقع ہے کہ آپ اپنی کاوشیں اس ملک کے لیے جاری رکھیں، اور انشاءاللہ یہ ملک قائم و دائم رہے گا. اور اسی ملک کے ساتھ ہماری پہچان ہے. اگر یہ ملک نہیں ہے تو ہماری بھی کوئی پہچان نہیں ہے. یہی میرا میسج ہے. امید کرتے ہیں کہ آپ اس میسج کو سمجھیں گے اور اس پر عمل کریں گے. بہت شکریہ. جزاک اللہ.